یہ بغیرت ہے, یقین کرو بے شرم ہے. ان کو اگر چور بھی کہو, ان کو اگر کچھ بھی کہو نا, ان کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے. اس سے بھی پیٹرول بھی پورا نہیں ہوتا. عمران خان کا بادشاہی اچھا تھا, اس وقت پرامن تھا, ہر کوئی خوشحال تھا اپنا روزگار میں. 50 سال سے جنگ اسٹارٹ ہو گیا, ایک دن بھی پیٹرول مہنگا نہیں ہو گیا. اے پاکستان سمجھو اس ٹائم ملک دیوالی ہے, وزیر اعظم چور ہے, اس کا اثرات جو ہے عوام سے نکال رہا ہے. مولانا فضل الرحمان ہے, وہ بھی اس چیز میں ملوث ہے, وہ بھی چور ہے. پیٹرول کو بولو کہ اپنے جیب سے پیٹرول ڈالو, پھر ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ 400 پیٹرول مہنگا ہے یا سستا ہے. یہ لوگ تو ابھی غریب کے خون سے سارا خون غریب کا خون چوس رہے. ابھی ان لوگوں کو پتہ نہیں, ان لوگوں کو جو غریب کا حالات کو پتہ نہیں. ان لوگوں کا حالات اس ٹائم پتہ چلے گا جب جس ٹائم یہ لوگ اپنی جیب سے ملک کا جو گاڑی چلا رہے ہیں, ان لوگوں کو پیٹرول ڈالے, ان لوگوں کو بھی اس ٹائم. جی دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو راشد حسین کا السلام. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے اندر. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں جب عمران خان صاحب کی حکومت میں پیٹرول مہنگا ہوتا تھا تو بڑے بڑے دعوے کیے جاتے تھے. یہاں پر لوگ اپنے اوپر کفن باندھ کر نکلتے تھے, اور میاں نواز شریف صاحب خود یہ کہتے نظر آتے تھے کہ راتوں رات اب پیٹرول مہنگے کرنے والی حکومت یا وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ ڈاکو کھلاتا ہے. لیکن کل رات ایک مرتبہ پھر سے پاکستانی عوام پر پیٹرول بم گرایا گیا ہے. وہ پیٹرول جو کل کو 250 سے تھی, اب وہ تقریباً 450 سے اوپر دستیاب ہے, جبکہ 450 میں نہیں مل رہا ہے. اس وقت ہم شہریوں کی رائے جانتے ہیں کوئٹہ میں پیٹرول پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہونے کے حوالے سے. سر, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا کہیں گے, کل پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے, پیٹرول کی مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارا بولنا نہ بولنا بالکل فالتو ہے, ادھر کوئی سننے والا تو ہے نہیں جو کوئی کسی بات سنے یا مانے. اچھا, ماضی میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب عمران خان کی حکومت میں پیٹرول مہنگا ہوتا تھا, 150 روپے گیا تھا, تو کہا جاتا تھا کہ راتوں رات پیٹرول مہنگا کرنے والا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے. کل راتوں رات ہی ایک فیصلہ کیا اور 450 سے بھی اوپر چلی گئی. اب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ادھر فیصلہ کرنے والے بھی خود ہی ہیں اور بڑھانے والے بھی خود ہی ہیں. اچھا, اس بارے میں ہم لوگ کچھ نہیں بول سکتے. تو اس مہنگائی میں, اتنا پیٹرول مہنگا ہونے میں آپ رکشہ چلاتے ہیں, آپ کے کاروبار کو کتنا اثر پڑا ہے, آپ کو روزگار کو کتنا اثر پڑا ہے؟ آپ کے سامنے ہی دیکھ لیں, آپ کیمرہ لگا لیں, سارے کھڑے ہوئے ہیں تسلی سے. سواری ہے نہیں, ہر بندے کا وس تو نہیں ہے رکشے میں جائے, اتنا مہنگا پیٹرول ہے. پھر کرایہ اس حساب سے کوئی کسی کا وسائل ہی نہیں ہے کتنا کرایہ دے. وہ حکومت کے نام کیا پیغام دیں گے, حکومت کو کیا کہیں گے؟ حکومت کو یہی بولیں گے بھائی اگر کوئی اچھائی کر دے تو کوئی پیٹرول آپ واپس اسی ریٹ پر لے آئے تو مہربانی ہے, نہیں آئے گی تو غریب کو مارنے کی سوچ رہے ہیں, اور تو کچھ بات نہیں. یہ ایک شہری تھے, ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ غریب کو مارنے کی ایک مترادف بات ہے کہ جب آپ راتوں رات پیٹرول کو اتنا مہنگا کرتے ہیں. دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ جی کشیدگی ایران, اسرائیل, امریکہ کی چلی ہے, لیکن پیٹرول کے دام ہمارے ملک کے اندر مہنگے ہو رہے ہیں, جبکہ اب نئے حکومت سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے تیل کے جو ٹینکر ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور بزرگ شہری موجود ہے. چاچا جی, کیا کہیں گے, پیٹرول کل رات مہنگا ہوا ہے, پیٹرول اس مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مہنگائی کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ شہر خالی ہو گیا. ہم لوگ کا دل بول رہے ہیں کہ بس یہ گاڑیاں چھوڑ کے پیدل چلے جاوے. اچھا, ہم دیکھتے تھے ماضی میں جب عمران خان کی حکومت میں پیٹرول 150 روپے گیا تھا تو لوگ کفن باندھ کر سڑکوں پر نکل آئے تھے. یہی حکومتی لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ جو راتوں رات پیٹرول مہنگا کرتا ہے وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. آج پھر سے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت کا وزیر اعظم چور تھا یا پھر آج جو تقریباً 400 سے اوپر چلی گیا آج کا چور؟ تو سارے چور بیٹھے ہوئے کچھ نہیں بول رہے. ابھی باید کہ سارا نکل جاوے روڈوں پر, گاڑیاں چھوڑ کے ہڑتال کرے, بھائی جام کرے, کچھ بولنے والا نہیں ہے. اچھا, بلوچستان میں ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان پہلے سے مایوس ہیں, تو اس مہنگائی کے بعد جب بارڈر ایران کا بھی بند ہے, افغانستان کا بھی بند ہے, نوجوان مایوس ہیں پہلے سے, تو اس کے بلوچستان پہ مزید کیا اثرات پڑیں گے؟ یہ تو یہی اثرات پڑیں گے, یا خودکشی کرے گا یا دوسرے کو مارے گا. اچھا, ابھی ہر رات ہمارا محلے میں یہ کلی مبارک جو بول رہے, یہاں پہ ہر رات یعنی دوسرے رات موٹر سائیکل چوری ہوتا ہے, بچوں سے لیتا ہے, بڑوں سے لیتا ہے پسٹل نکال کے. ابھی اس اور علاج نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں اضافہ ہوگا؟ اضافہ ہوگا. جی, یہ ایک بزرگ شہری تھے, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر یوں ہی پیٹرول کی دامیں مہنگی ہوتی رہی تو بلوچستان کے اندر چوری چکاری, اور پورے ملک میں, صرف بلوچستان کی بات نہیں ہے, اس میں اضافہ ہوگا. مزید چلتے ہیں یہاں پہ, اور رکشہ والے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ اس مہنگائی کے بعد جو ہیں, جب سے اس مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے تو لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں, جبکہ اس سے ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کہ جب راتوں رات پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں تو وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. لیکن اب آپ بلوچستان کے, پاکستان کے اندر جب کل رات کے اندھیرے میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 450 سے بھی زیادہ بڑھا دی گئی ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پھر جو کل کو ماضی میں یہ چیزیں کہتے تھے اب وہ باتیں تو ان کے اپنے اوپر جاری ہیں. مزید چلتے ہیں یہاں پر, لوگوں سے بات کرتے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے کے حوالے سے, کہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو اس حوالے سے شہریوں کی کیا رائے ہے اور شہری کیا کہتے ہیں اس حوالے سے.
کہ پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد ان کے کیا تاثرات ہیں. اس وقت بھی اگر آپ کوئٹہ کی ان سڑکوں پر دیکھیں کہ جہاں پر کبھی رکشے چلا کرتے تھے نوجوان, کل سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے. پیٹرول مہنگائی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ پیٹرول تو بہت مہنگا ہو گیا ہے. اچھا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یار پھر کیا کہیں گے, ابھی یہ تو ناانصافی ہے, بہت مہنگا ہو گیا ہے. اچھا, اس طرح ہمارے ایک اور رکشے والے موجود ہے. سر, کل رات سے پیٹرول اچانک مہنگا ہوا. ماضی میں کہتے تھے کہ راتوں رات پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے والا وزیر اعظم چور ہوتا ہے. کل رات 450 سے اوپر چلی گئی. اب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر جی, افغانستان میں جو ہے 50 سال سے جنگ اسٹارٹ ہو گیا, ایک دن بھی پیٹرول مہنگا نہیں ہو گیا. یہ پاکستان سمجھو اس ٹائم ملک دیوالی ہے, وزیر اعظم چور ہے, اس کا اثرات جو ہے عوام سے نکال رہا ہے. اچھا, ماضی میں جب عمران خان کی حکومت میں پیٹرول کی قیمت 150 روپے ہوئی تھی تو لوگ کفن باندھ کے نکلے تھے. مولانا فضل الرحمان تھے, نواز شریف تھے, یہ سب تھے, کفن باندھ کر سڑکوں پہ نکلے تھے کہ وزیر اعظم چور ہے, پیٹرول مہنگا کیا جا رہا ہے. تو آج پھر پیٹرول مہنگا ہو گیا, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر جی, اس میں جو ہے نواز شریف اچھا ہے, شہباز شریف اچھا ہے, مولانا فضل الرحمان ہے, وہ بھی اس چیز میں ملوث ہے, وہ بھی چور ہے. اچھا, ہاں, تو اس پیٹرول کی مہنگا اب 450 سے زیادہ اوپر ملے, کیا کہیں؟ عمران خان کا بادشاہی اچھا تھا, اس وقت پرامن تھا, ہر کوئی خوشحال تھا اپنا روزگار میں. آج کل اپنا روزگار کے لیے ابھی ادھر سے ہم لوگ جو ہے موسیٰ چکی شاوانی تک 500 روپے لے رہے, 1 لیٹر کا تیل کا لیٹر جو ہے 450 روپے میں. اچھا, ہاں, مگر یہ جو ہے نائل حکومت ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے جب پہلے ہی ملک کے اندر بدامنی ہے, کاروبار نہیں ہے, اور بلوچستان کی صورتحال دیکھیں تو یہاں پر تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو اب یہ پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد جو بیچارے نوجوان اپنا روزگار کرتے تھے, آپ کی طرح رکشہ چلاتے تھے, اب ان کے اوپر بھی مشکلات کا اضافہ ہو گیا. تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اثرات مستقبل میں کیا نکلیں گے؟ بھائی لوگ اس طرح ہے کہ بھائی بلوچستان میں جو ہے ابھی سب سے زیادہ بلوچستان میں جو ہے اس کا جو ہے ملک میں جو ہے بلوچستان میں جو ہے اس کا جو ہے اثر نکال رہا ہے. اسی لیے ابھی عوام سے اس کا اثرات نکال رہے. عمران خان کا حکومت بادشاہی تھا, نواز شریف, شہباز شریف سب چور ہے. اچھا جی ہاں, یہ ایک شہری تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. ایک ہمارے ساتھ اور شہری موجود ہے. سر, کل رات سے پیٹرول کی قیمتیں اچانک مہنگی ہو گئی ہیں. ماضی میں کہا جاتا تھا کہ راتوں رات پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے والے جو وزیر اعظم ہے وہ چور ہوتا ہے. کل رات ہم نے دیکھا کہ 450 سے اوپر چلی گئی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یار اس کا حوالے سے ہم کیا کہیں گے کہ بھی پیٹرول 400 450 پہ پہنچ رہا ہے. عوام سارا چپ ہے بھائی. اگر عوام پہ تنگی آ جائیں گی پھر یہ لوگ خود ہی نکلیں گے. اچھا, یہ تو اندازہ لگے کہ ہر کوئی کا کام ہوتا ہے, 500 سے 1000 تک اس کا کچھ ہوتا ہے نا. تو ابھی ہم لوگ اس کے بارے میں کیا کہ بھائی سارا عوام نکل جاوے, اس کے بارے میں کچھ تلاش کرے, اس کے بارے میں کچھ تفتیش کرے کہ بھائی کیا وجہ ہے اس کا. آگے بڑھانے سے مہنگائی جا رہی ہے, لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بس مہینے تک ہوئے گا, 2 مہینے تک ہوئے گا, اس کا کیا ہوئے گا. اچھا, ماضی میں کہتے تھے کہ جو راتوں رات تیل کی قیمتیں بڑھاتا ہے وزیر اعظم, وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو کل رات بھی ہم نے دیکھا کہ راتوں رات ہی قیمتیں بڑھا دی گئی. اس والے سے کیا کہیں گے؟ بھائی وزیر اعظم چور ہو یا نہ چور ہو, اس کا اپنا سسٹم ہوتا ہے, کیونکہ وہ بڑی سطح سے جو کام کر رہا ہے اس کا تو اپنا ریٹنگ سے ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارا نیچے سے جو لوگ ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں اس کے لیے کچھ کوشش ہونا چاہیے کہ اس کی تلاش کرے, اس کی تفتیش کرے کہ بھائی مہنگائی کیا وجہ ہو رہا ہے. یہ سارے بیچارے عوام کا 400 450 پہ پیٹرول چل رہا ہے ان کا. یہ ایک شہری تھے ہمارے ساتھ, ان کی گفتگو آپ نے سنی. ایک اور موٹر سائیکل والے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, کیا کہیں گے؟ کل رات اچانک پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں, جو تقریباً 200 میں ملتی تھی اب وہ 450 تک پہنچ گئی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یار یہ کوئی کہتا ہے ہم کو اردو نہیں آتا ہے, والا نہیں آتا. اچھا, پشتو میں بتا دیں. کچھ نہیں آتا ہے. پیٹرول مہنگا ہونے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یار ہم واپس ان کو یہ کہہ دیں گے کہ پیٹرول ہر کسی کے وس میں تو نہیں آتے ہے نا. پیٹرول ہر غریب آدمی, ہر عام آدمی نہیں وہ کر سکتے. تو لہٰذا ہمیں حکومت سے یہ خواہش ہے کہ وہ پیٹرول کو جلد از جلد سے سستا کر دے. اچھا, ماضی میں ہم جب عمران خان کی حکومت میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی تھی تو کہا جاتا تھا کہ جو پیٹرول کی قیمتیں راتوں رات بڑھاتے ہیں وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. کل رات بھی فیصلہ ہوا کہ رات کی رات ہی فیصلہ کیا. اب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یار ابھی تو یہ تو آج پارلیمنٹ پہ بھی یہ احتجاج ہوا تھا کہ جو اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو یہ وزیر اعظم چور ہوتے ہیں نا. اچھا, وہ خواجہ آصف نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ شہباز شریف چور ہے. نہیں, ابھی تو خواجہ آصف نے ہی بات کہا. اچھا, ہاں, تو ابھی اور سناؤ. اچھا, یہ ایک شہری تھے, ان کی گفتگو کی آپ نے سنی کہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جب ملک کے اندر پیٹرول کی قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں, ماضی میں ہم سننے کو ملتا تھا. اس وقت کہ جو راتوں رات پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتا ہے وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے. سر, کل راتوں رات پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی گئی, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یار ابھی ہم لوگ کیا کریں, ہم لوگ ابھی دن کا روٹی بھی رات کے لیے ہم سارا دن ہم لوگ رکشہ چلاتے ہیں,
रात को रोटी के लिए जो हम लोग थोड़ा बहुत मुनाफा करता था, अभी वही भी हम लोग ने एक दिन के लिए रोटी मुनाफा हो रहा है, एक दिन के लिए नहीं है। अच्छा बताएं कि कितना आपके कारोबार पे इसका असर पड़ा है? पहले आज हम देख रहे हैं कि यहाँ लाइन पे रक्शे खड़े हैं मगर सवारियां ना होने के बराबर है, कितना असर पड़ा है इस चीज़? कारोबार पे बहुत असर पड़ा हुआ है। कारोबार वो कैसे नहीं होता है यार, कम अज कम तीसरा हिस्सा हम लोग दिन का जो दिहाड़ी निकलता है इसका तीसरा हिस्सा हम लोग अभी नहीं निकल सकते। सर पेट्रोल के लिए मुनाफा करा, अभी हम लोग सिर्फ पेट्रोल के लिए कमाए, मुल्क के लिए कमाए, अपने घर के लिए भी कमाए। अच्छा ये बताएं, माजी में कहते थे, नवाज शरीफ साहब कहते थे और जो उस टाइम पीडीएम की इत्तेहादी जमातें थी सड़कों पर निकलते थे, जब 150 रुपये पेट्रोल की कीमत हुई तो कहते थे कि जी वज़ीर आज़म चोर है, जब इमरान खान की हुकूमत थी। तो आज रात अचानक 450 से ऊपर चली गई, तो अब क्या कहेंगे? ये सारा सब चोर है, अभी हम लोग क्या बताए, सारा सब के सब चोर है। अभी हम लोग देखो पेट्रोल उस टाइम जो है 150 रुपये था, अभी 450 रुपये पेट्रोल है। ये लोग सिर्फ अपने मुंह से बोलते हैं कि पेट्रोल करो, जो 450 तक था, अभी इन लोगों ने अपने लिए जो गरीब के लिए पेट्रोल कर रहे हैं। चलो इन लोगों के जो 100 गाड़ी जो चला रहे उसको बोलो कि आप 100 गाड़ी अपनी जेब के खर्चे से निकालो, अपनी जेब खर्चे से डालो, मुल्क के खजाने से नहीं डालो, फिर इन लोगों को पता चलेगा कि पेट्रोल कैसे हो। अच्छा यहाँ पर एक बताएं, हम देखते हैं कि वज़रा का प्रोटोकॉल उसी तरह है, वज़ीर आला बलूचिस्तान का प्रोटोकॉल उसी तरह ही है, उनका प्रोटोकॉल क्यों खत्म नहीं किया जाए? उसको पेट्रोल को बोलो कि अपनी जेब से पेट्रोल डालो, फिर इन लोगों को पता चलेगा कि 450 पेट्रोल महंगा है या सस्ता है। ये लोग अभी गरीब के खून से सारा खून गरीब का खून चूस रहे। अभी इन लोगों को पता नहीं, इन लोगों के जो गरीब का हालात को पता नहीं, इन लोगों का हालात उस टाइम पता चलेगा जब जिस टाइम ये लोग अपनी जेब से मुल्क का जो गाड़ी चला रहे, इन लोगों को पेट्रोल डाले, इन लोगों को भी उस टाइम पता चलेगा। ये एक शहरी थे, इनको गुफ्तगू आपने सुनी। सर क्या कहेंगे, कल रात अचानक पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है, क्या जवाब दे तुमको? हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? हुकूमत तो नाअहल है यार, इससे भी इमरान खान को आना जरूर है, ये तो अच्छा। बिल्कुल नाअहल माजी है। में कहते थे जो रातों रात पेट्रोल की कीमतें बढ़ाता है वो वज़ीर आज़म चोर होता है, तो अब क्या कहेंगे? ये बिल्कुल चोर है, वज़ीर आज़म तो बिल्कुल चोर है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये एक शहरी थे, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, वो भी यही कह रहे थे कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो जाहिर सी बात है जिस मुल्क के अंदर पहले बेरोज़गारी हो, हालात ख़राब हो, तो उसका असर आराम हो गया ना, उसका असर जो है वो जाहिर सी बात है लोगों पर पड़ता है। और यही इनका कहना था कि जब पेट्रोल की कीमतें महंगी होंगी तो उसका असर पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ एक और रक्शे वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। असर क्या कहेंगे, कल रात अचानक पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, इस वाले से क्या कहेंगे? तो इस वजह से आवाम इतना परेशान है मेरा भाई, तो हम लोगों पे खुदा न खास्ता है, हुक्मरानों से अपील करते हैं थोड़ा रहम करे यार, इस तरह तो मुल्क नहीं चलते हैं जैसे ये लोग चला रहे हैं। अच्छा माजी में कहते थे कि जो रातों रात पेट्रोल की कीमतें बढ़ाता है वो वज़ीर आज़म चोर होता है, कल रात भी अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई है, क्या कहेंगे इस वाले? वज़ीर आज़म के बारे में हम लोग गरीब लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अपील करते हैं अपने हुक्मदारों से कि थोड़ा रहम करें हम लोगों पर। अच्छा, इस तरह तो हम लोगों का मुल्क नहीं चलते। अच्छा क्या कहेंगे, बलूचिस्तान में जहाँ पहले बेरोजगारी है, बदअमनी है, अब पेट्रोल भी महंगा हो गया, नौजवान बॉर्डर्स भी बंद है, नौजवान बेरोजगार है, इसके असरात कितने होंगे? इसकी वजह से लोग अपना रोज़ी के लिए नहीं निकल सकते हैं, पेट्रोल इतना महंगा है, 100 रक्षों में 20 चल रहे हैं और 80 रक्षे खड़े हैं। अच्छा। हम लोग अपनी मजदूरी नहीं कर सकते। ये भी एक शहरी थे, इनको गुफ्तगू भी आपने सुनी, इनका भी ये कहना था कि जब पेट्रोल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है नौजवानों का रोज़गार ख़त्म होगा। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर कल रात पेट्रोल की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? यार कुछ नहीं कह सकते अभी। अच्छा। क्या कहे, पेट्रोल महंगा हो गया, अभी सवारी कम लोग उठाते हैं तो उसको जो भी किराया हम लोग बोलते हैं अभी परेशान है, वो जाते भी नहीं है, वो किराया भी नहीं देते, इधर से पेट्रोल भी पूरा नहीं होता है। अच्छा माजी में कहते थे कि जब रातों रात पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, तो आप क्या समझते हैं? ये बेगैरत है, यकीन करो बेशरम है। इनको अगर चोर भी कहो, इनको अगर कुछ भी कहो ना, इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा इनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बेशरम है, बेगैरत है, बैठे हुए। बस अभी क्या बोले, इन लोगों के लिए जो भी अल्फाज बोले ना वो भी कम है। अच्छा हम माजी देखें, पेट्रोल महंगा हो गया, वज़रा का प्रोटोकॉल उसी तरह ही है, उनकी अपनी ऐशियाँ उसी तरह हैं, लेकिन गरीब अवाम पिस रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? यार इस हवाले से तो हुकूमत को चाहिए ना, पेट्रोल महंगा हो गया, बाहर से कुछ नहीं आ रहे, तो जो वज़रा को प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिनको इजाफी पेट्रोल दिया जाता है, वो उनको नहीं दिया जाए, क्यों दे रहे? वो तो मुफ्त में ले जा रहे हैं ना, सारा का सर तो आवाम के साथ निकाल रहे। अभी इनको अगर आवाम का प्रोटोकॉल, अगर वो वज़ीर आला को प्रोटोकॉल चाहिए, वज़ीर आला ने किया क्या है? वज़ीर ने किया क्या है? कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि आवाम इनके गम में बैठे कि भाई इनको प्रोटोकॉल भी दे, इनको अगर कुछ हो गया तो हमारा जो है ना हम लोगों को गम लगेगा? खुदा का कसम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी क्या बोले यार, अभी पहले जिसने जो बोलना था बोल दिए। ये बेगैरत है, बेशरम है, बेज़मीर है, इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है।
ये एक रक्शे वाले थे, उनके भी तासुरात आपने सुने। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है। नौजवान, पेट्रोल महंगा हो गया, आप अभी भी बाइक पर बैठे, क्या कहेंगे इस वाले से? पेट्रोल तो महंगा हो गया, अभी मजबूरी है, सब मजबूरी के तहत निकल रहे हैं। अब कुछ कर तो नहीं सकते, बस यही है कि थोड़ा एहतियात के साथ चलाएंगे। अभी जंग भी शुरू है और हमारी हुकूमत से भी यही दरख्वास्त है कि पेट्रोल पे जितना भी सब्सिडी लगता है वो थोड़ा कम करे, कि पेट्रोल थोड़ा कम हो जाए। अच्छा, तो हम माजी में देखते थे कि पेट्रोल महंगा जब होता था तो उस वक्त की हुकूमतें दावा करती थी, या जो उस वक्त की अपोजिशन जमातें होती थी कि जो रातों रात पेट्रोल की कीमतें बढ़ाता है वज़ीर आज़म, माजी में यही लोग कहते थे कि वो रात को चोर होता है। तो अब क्या कहेंगे? अब तो यही लोग बढ़ा रहे हैं आकर। अब तो वही लोग बढ़ा रहे हैं जैसे आप कह रहे थे। अभी तो एक तो जंग शुरू हुई है और फिर आलमी मार्केट में भी तेल महंगा हुआ है। लेकिन पहले जब ज़्यादा होता था वो रुपये के 1-1 रुपये 2-2 रुपये होता था। अभी तो माशाल्लाह 100-100 200 महंगा हो रहा है। अच्छा, अभी बस मुश्किल हो गया है कि गुजारा करे। तो वो इमरान खान की हुकूमत का 150 अच्छा था या आज का 450 ठीक? वो तो बहुत अच्छा था पहले, वो फिर भी कोरोना का टाइम था, मतलब उस टाइम तो आलमी मार्केट में बहुत महंगा हुआ था। लेकिन अभी तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक जंग है, ईरान में जंग है, वहाँ पे पेट्रोल महंगा नहीं है, यहाँ आम पे महंगा है। तो अभी क्या कह सकते हैं हम इनके बारे में? ये शहरियों के तासुरात भी आपने सुने कि पेट्रोल महंगा होने के हवाले से वो अपनी राय का इजहार कर रहे थे, क्योंकि माजी में हम यही सुनते थे कि जब रातों रात पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो वज़ीर आज़म चोर होता है, और यही माजी में मियां नवाज शरीफ और जो दीगर लोग थे वो यही बातें करते थे। कल रात हमने देखा कि अचानक जो है ईरान इसराइल और अमेरिका की जो जंग चल रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनकी कीमतें अचानक बढ़ गई हैं, क्योंकि पेट्रोल तकरीबन जो है वो 450 रुपये और जबकि डीजल की कीमतें वो 500 से तजावज़ कर गई हैं। और हुकूमत का यही दावा है कि अगर यही सूरत हाल इस तरह बरकरार रही तो शायद आने वाले दिनों में ये कीमतें मज़ीद बढ़ाई जाएंगी। लेकिन आपने क्वेटा के शहरियों की राय सुनी, वो हुकूमत के इस फैसले से इंतहाई नाखुश नज़र आ रहे थे और हुकूमत पर अपनी खुली तनकीद कर रहे थे। और उनका यही कहना था कि माजी में यही हुकूमत इस बात का दावा करती थी कि जब पेट्रोल की कीमतें रातों रात बढ़ाई जाती हैं तो वज़ीर आज़म चोर होता है।